حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ، زمین تو چھوٹی سی ہے اور اولاد آدم تو بہت ہوگی، یہ کیسے رہیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے موت کو بنانا ہے، آبادی کا توازن برقرار رہے گا۔ تو فرشتوں نے سن کے ایک اور معصوم سا سوال پوچھا کہ یا اللہ، اگر موت نے آنا ہے تو ان کو زندگی کا مزہ ہی کیا آئے گا؟ اللہ نے فرمایا میں امید کو پیدا کر دوں گا، لہذا پتہ بھی ہوگا کہ موت آنی ہے مگر امید اس کو زندہ رکھے گی۔ ایک تیسری وجہ کہ انسان موت کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکتا ہے، موت سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ اے اللہ کے خلیل، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، فرمایا حل رأیت خلیلا یقبض روح خلیلہ، کیا آپ نے کبھی کسی دوست کو دیکھا ہے جو دوست کی روح کو قبض کرے؟ تو ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خلیل سے یہ پوچھو کہ حل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، کیا آپ نے کسی دوست کو دیکھا ہے جو دوست کی ملاقات سے انکار کر رہا ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھے اللہ کا دیدار ہوگا، فرمانے لگے اے ملک الموت اجل اجل، جلدی کر میری روح کو قبض کر لے۔ پھر ایک اور بھی ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگ جو ہیں ان کو نبی علیہ السلام سے اور صحابہ کرام سے ملاقات ممکن ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری لانس تھے تو بیوی کہنے لگی واہ حزناہ، ہائے افسوس کہ آپ مار رہے ہیں، آپ فوت ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو وا تراباہ، ہائے کتنی اچھی بات ہے، غدن القا محمد و اصحابہ، کل میری ملاقات ہوگی نبی علیہ السلام سے اور ان کے صحابہ سے۔